بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں چیونٹی کا کیا مطلب ہے آقچہ؟ جی میں نہیں جانتا شیخ۔ جو دیکھنا جانتے ہیں ان کے لیے یہ فقط چیونٹی نہیں ہے، اور جو پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے کائنات کی کتاب کی ایک آیت ہے۔ یہ محنت، استقامت اور مل جل کر کام کرنے کی ایک علامت ہے۔ چیونٹیاں اکیلے تو بظاہر کمزور ہوتی ہیں، مگر یہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ جب کمزور متحد ہو جائیں تو کتنے طاقتور بن جاتے ہیں۔ ہم کیسے دیکھیں گے محترم؟ آخر ہمیں کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ تمہیں اس پیالے میں موجود پانی کی ان بوندوں سے سیکھنا ہوگا ذوالفقار۔ ایک بوند کے طور پر تم اکیلے رہ جاؤ گے، آپ صرف بخارات بن کر ہوا میں ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دریا میں شامل ہو کر سمندر بن جاتے ہیں تو آپ مچھلی کے لیے گھر اور بنجر زمین کے لیے سیراب کرنے والا پانی بن سکتے ہیں۔ اتفاق میں بڑی برکت ہے، یہ سب آپ زندہ رہ کر سیکھیں گے۔ آپ کی ناکامی آپ کی کمزوری کے بجائے آپ کی طاقت بن جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سورہ نمل میں، یعنی جس کا مطلب ہے چیونٹی، اپنی حکمت کے ساتھ حضرت سلیمان کے اس عظیم واقعے کا ذکر فرماتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان سب سے بڑی اور بہادر فوج کے ساتھ روانہ ہوئے اور اس طاقتور لشکر کو اچانک چیونٹیوں کی حفاظت کی غرض سے روک دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست کی عظمت محض دنیا پر حکمرانی سے نہیں تھی، بلکہ دنیا بھر کی تمام مخلوقات کے تحفظ، احترام اور قوانین عدل کے قیام پر تھی۔ اس نظام کو کیسے قائم کیا جائے شیخ؟ سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے عظیم حکمران تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا ملک دنیا کا سب سے خوشحال ملک تھا۔ ان کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ وہ تلوار چلانے کے ایسے ماہر تھے کہ کوئی سامنا نہ کر پاتا۔ ان کی فوج تمام ظالموں کے لیے خوف اور مظلوموں کے لیے امید تھی۔ ان کی ترقی اور کامیابی کا راز جاننے کے لیے دنیا بھر کی ریاستوں کے حکمران سلیمان علیہ السلام سے ملنے آتے تھے۔ بلقیس بھی ان میں سے ایک تھی۔ آنے والوں نے جب وہاں بلقیس کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے، کیونکہ اخلاقی ترقی دراصل ہر قسم کی ترقی سے آگے تھی۔ میرے بھائیوں،
लोगों के लिए आखिरत की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत से कहीं ज्यादा आगे थी। जब इबादत का वक्त हो जाता तो लोग दुनियावी कामों के पीछे भागना छोड़ देते और जिसने ये सब कुछ दिया उसे सजदा करने को दौड़ते। अल्लाह पाक गफलत की इस नींद से बेदारी उम्मत मोहम्मदी को भी अता करे और उम्मत मोहम्मदी का दुनिया में बोलबाला हो। आमीन शेख मोहतरम। क्या कभी हम भी वो दिन देख पाएंगे शेख? क्या इस नफ्सा नफ्सी से निकल पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान हिकमत के दायरे से निकल गए हैं। अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। जिन कवानीन पर हमने जिंदगी गुजारी वो फना हो चुके। क्या हम लोग उन तमाम वाकयात को भूल जाएं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम, जुल्करनैन, यूसुफ और दाऊद अलैहिस्सलाम पर गुजरे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वाकयात हमें कहानियों के तौर पर नहीं बल्कि सुनो मंजिल और मकासद हासिल करने के लिए एक तोहफे के तौर पर हमें दिए हैं, ताकि हम लोग अपने उन पैगंबरों के नक्श कदम पर चलकर जिंदगी के तमाम तर मकासद हासिल कर सकें। तो यकीनन वो अपना वादा पूरा करने वाला है। आमीन। आली शार के 2 लोगों को जंगल से पकड़ा है अयाज वालों ने और उनके पास